السلام علیکم۔ آج ہم تیسری نشست پر بات کرتے ہیں، تیسری قسم پر، اور وہ قسم تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ تو ابھی اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے میں بات کرتا ہوں کہ دیکھیں تو میں نے السلام علیکم بولا، میرا عین نکل گیا۔ اسی طرح بات کرتے ہیں کہ ایک حافظ قرآن تھا، نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا، حفظ سے واپس آیا، اور حفظ القرآن میں تجوید اور مخارج کا ایک اچھا انتظام ہوتا ہے۔ تو اس نے جب نیچے آ کر اردو کی کتاب کی پڑھنا شروع کیا اونچی آواز میں جماعت میں، تو اس کے مخارج پوری طرح ادا ہونا شروع ہو گئے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور سب ہنسنا شروع ہو گئے اس کے مخارج میں۔ سب کے ہنسنے پر پہلی بار اس کو برا لگا، اس کی شکل سے دکھا۔ دوسری بار اسے جب ایسا ہوا تو وہ ہنسا، ساتھ ہنسا، ہنسنے میں بات ڈال دی، زور سے ہنسا، مسکرایا۔ وہ زیادہ ہنستا نہیں تھا، مسکراتا تھا زیادہ۔ تو اس نے سوال کرنے پر اس نے مجھے کہا کہ بھائی دیکھ، میں نے جس دن ایک لفظ غلط پڑھا تھا تو 2-3 لوگ ہنسے تھے، تو میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ بھائی جس دن میں نے ایک لفظ غلط پڑھا 2-3 لوگ ہنسے، مجھے سمجھ آ گیا کہ بھائی میری غلطی ہے، کیونکہ ہر ایک میں ایک دلی طور پر ہوتا ہے کہ بھئی دوسرے کی غلطی ہے، اس پر ہنسنا نہیں ہے۔ اس کو اکثر ہمیں جو شاگرد ہوتے ہیں ان کو یہ سکھایا جاتا ہے، شاگردی کے دور میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ بھئی بچوں آپ نے دوسرے کے سوال پر ہنسنا نہیں ہے، اور اکثر بچے نہیں ہنستے۔ اسی طرح اس کا معاملہ تھا۔ اس نے کہا دیکھ، میرے مخارج ہیں، ان پر سب ہنسے، کیونکہ سب نے ان کا مذاق اڑایا، وہ سمجھے میں غلط ہوں۔ جب سب نے اڑایا نا تو سمجھ کہ سب غلط تھے اور تو صحیح تھا۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ تو صحیح ہے؟ اس نے کہا اردو میں عربی بھی آتی ہے، عربی سے بھی مل کر بنی ہے نا، تو اس کے پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کے مخارج پوری طرح ادا ہو، الفاظ اچھی طرح ادا کیے جائیں۔ جو اس کی بات دل کو لگی کہ لوگ کچھ ہنسیں گے نا تو صرف انہیں ہی پتا ہے کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک کو تو نہیں پتا۔ فرض کیجئے میں نے لفظ بولا آپ سے تونگری، تونگری کا معنی ہر ایک کو نہیں پتا، اور میں اسے تونگری پڑھ رہا ہوں، ہر ایک کو اس کو یہ نہیں پتا کہ اسے تونگڑی ہے یا تونگری ہے، تو ہر ایک نہیں ہنسے گا، صرف وہ ہنسیں گے جنہیں پتا ہے کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ اور جب میں وجہ کے ساتھ صحیح پڑھ رہا ہوں اور سب ہنسے، مطلب سب سمجھ رہے ہیں کہ میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ اب لوگ کیا کہیں گے؟ وہی بات جو پچھلی نشست میں نے بیان کی تھی کہ وہ بیٹی کے ساتھ جو ظلم پر لوگ کیا کہیں گے، تو بیٹی وہیں رہے، اس ظلم میں کپتی رہے، مرتی رہے، تیرا جنازہ وہاں سے اٹھے گا، تو اب یہاں سے تیری ڈولی اٹھ گئی ہے، تیرا جنازہ وہاں سے آئے گا۔ کیا وہ انصاف ہے یا ہوگا؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں میرے لیے وہ انصاف نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کبھی بھی، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں نا۔ 14 اگست ابھی کچھ دن پہلے گزری نا ہمارے پاکستان میں، 14 اگست، تو مجھے انڈیا میں میرا ایک شاگرد، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ کئی دوست میرے افغانستان، ایران، کئی شاگرد الحمدللہ ادھر ادھر ہیں۔ انڈیا میں ایک شاگرد نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے
میرے جشن آزادی کی مبارکباد پیش کی. ابھی اس کو اس کے گھر پہ گالیاں پڑ رہی ہوں، امید ہے مجھے. لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ ٹیچر ہیں تو آپ کو آپ کی جشن پر میں مبارکباد پیش کرنا میرا فرض ہے. اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی. لوگ تو آج ہم پاکستان میں ہوتے ہیں نا، تو میں 14 اگست پر جب جھنڈا لہراتا ہوں تو صبح صادق کے بعد جھنڈا لہراتا ہوں، صبح صادق کی پہلی کرن میں جھنڈا لہراتا ہوں اور مغرب کے وقت جھنڈا اتار دیتا ہوں، کیونکہ میرے نزدیک جھنڈے کا پہلا ادب اس پر اندھیرے کی ایک بھی جھمٹ نہیں پڑنے دینی مجھے. لیکن کئی لوگوں نے سارا سال جھنڈا لگایا ہوتا، سارا سال وہ آپ کو کوسیں گے کہ بھائی جھنڈا تم تو ایک دن ہی لگاتے ہو، وہ بھی اتنے عرصے کے لیے، اتنے وقت کے لیے. اور خود ان کی چھتوں پر دیکھا جائے نا تو وہ جھنڈا سارا سال لہراتا 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 بغیر کسی مرمت کے پھٹ پھٹ کر ختم ہو جاتا، گل سڑ جاتا. یہ لوگ وہی ہیں جو تمہیں ایک بلی کے ساتھ دیکھیں گے نا تو کہیں گے جانوروں کے ساتھ جانور مت بن، اور خود گھر میں بلی پالی ہوگی. یہ وہی لوگ ہیں جو سب سے بہترین مثال عید پر، بڑی عید پر اکثر قربانی کرتے ہیں مسلمان. تو جب قربانی کر رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بندہ آپ کو دکھے گا آپ کے ہجوم میں جو آپ کو بتا رہا ہوگا پہلے ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو ادھر کرو، اور اس کو چھری پکڑاؤ گے نا تو وہ کچھ نہیں کرے گا. نہیں میں تو ہوتا ہی کہہ رہا تھا، یا اگر کرے گا بھی تو غلط کرے گا. کہنا آسان ہوتا ہے، بہت آسان ہوتا ہے، کرنا مشکل ہوتا ہے. پینٹنگ سب سے آسان چیز لگتی ہے. برش ہی پکڑنا اور یوں گھماتے رہنا، بھلے کینوس پر نہ ہو. میں کینوس کی بات ہی نہیں کر رہا، اس کو تو اکثر لوگ مشکل جانتے ہیں. کسی دروازے پر رنگ کرنا ہو تو کوشش کیجیے گا، آپ ایک دفعہ میں وہ دروازہ رنگ نہیں کر پائیں گے صحیح طرح. کیوں؟ کیونکہ آپ کو برش چلانے کا ہنر نہیں آتا ہوگا. ہر ایک سٹروک، ہر ایک ضرب جو آپ برش کی لگائیں گے اپنے دروازے پر، وہ برش کے دندوں کے نشان چھوڑتی جائے گی پینٹ پر. آپ نہیں کر سکتے. گھروں میں کلئی ہوتی ہے دیواروں پر، وہ کر کے دیکھیں کتنا مشکل کام. 2 پلیٹیں ہاتھ میں پکڑنی ہیں، نیچے سے اٹھاتے جانا ایک پلیٹ پر اور دیوار پر ملتے جانا. نہیں کر پائیں گے. آپ کی ہوئی کلئی برابر نہیں ہوگی، کہیں سے موٹی رہ جائے گی، کہیں سے باریک. تختیاں لکھتے تھے ایک وقت میں نا، اکثر لوگ لکھتے تھے تختیاں، اس پر گاچی ملی جاتی تھی. گاچی بھی کہتے تھے، گاچنی بھی کہا جاتا اسے. اس کی تہ جہاں موٹی رہ جائے، جہاں باریک رہ جائے، سیاہی میں فرق آتا ہے. تو اگر آپ یوں تو یوں ہی صحیح کوشش کر کے دیکھ لیجیے، آپ سے پہلی بار میں وہ بھی اچھی نہیں لگے گی. لوگ صرف کہتے ہیں ان کی باتوں میں مت آئیے، خدا رہا. ان کا کام ہے کہنا. وہ ایک تھا نا کہ
لوگوں کا کام ہے کہنا، کیا تھا وہ؟ کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کو بیچ منجھدار چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ آپ ان کے لیے پریشان رہتے ہیں کہ بھائی ان کو پتہ نہیں کون سی پریشانی ہے، کون سی پریشانی ہے، کون سی پریشانی ہے، اور وہ اپنی زندگی صحیح سے جی رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے لیے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب اپنی بات بیان ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، بکواس کریں گے صرف لوگ۔ لوگوں سے صرف بکواس کی امید رکھیے، اچھائی نکل آئے تو بہت اچھا ہے، لیکن امید تو پہلے بکواس کی تھی، تو بکواس کی امید پر کوئی امید ٹوٹے گی نہیں، کیونکہ نقص نکالنا بہت آسان کام ہے، نقص بھرنا بہت مشکل کام ہے۔ اور کسی کی وجہ سے اپنی زندگی میں نقص نہ ڈالیے کہ بھرتے بھرتے زندگی نکل جائے۔ شاید یوں ہی ایک عرصہ تمام ہو جائے اور آپ زندگی کی راہوں میں دور کہیں پھنسے رہ جائیں، تماشا ایک تماشا سا بن جائے گا زندگی کا۔ امید کرتا ہوں میری باتوں میں کسی کا دل آزاری نہ ہوئی ہو، اگر کسی کو برا لگا ہو تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کسی کو مدد چاہیے ہو یا آپ نے کسی سے بات اپنی بانٹنی ہو تو حاضر خدمت ہوں۔ میرا نام، پہچان صرف اتنی جان لیجئے کہ انسان ہوں، انسان کی مدد چاہتا ہوں۔ ڈپریشن آپ کو ہے تو اپنی بات بانٹ لیجئے، شاید کوئی افاقہ ہو۔ ان بے جان چیزوں میں انسان مت ڈھونڈیے، کیونکہ بے جان چیزیں جب انسان کا روپ دھارتی ہیں نا تو نیند چین میں نہیں رہتی۔ اور ہاں، سب سے بڑی بات، اپنی زندگی ختم کرنے سے آپ ہی نقصان میں ہیں، کیونکہ اس سے کسی کا کچھ نہیں جائے گا۔ آپ چلے جائیں گے، آپ سے کیا ہوگا کسی کو؟ جن لوگوں کی باتوں کی وجہ سے آپ جا رہے ہیں انہیں کیا فرق پڑے گا؟ شاید کچھ دن رو لیں آ کے، کچھ دن وہ جن لوگوں کی وجہ سے میں اپنی نس کاٹ کے مرا ہوں، میرے جنازے کے سائڈ پہ آ کے، وہ سائڈ پہ نا ایک طرف بیٹھ کے وہ بھی آنسو بہا لیں گے، اور کل کو پھر ایک اور جنازہ ویسا اٹھے گا، اس کے بعد پھر اٹھے گا۔ تو کیا میں وہ مزید جنازے اٹھنے سے نہیں روک سکتا؟ کوشش کسی اور کے لیے نہیں کرنی مجھے، جو جنگ کرنی ہے انسان کے لیے وہ میں خود ہوں گا، میں اپنے لیے اس معاشرے سے لڑوں گا، اور وہ میری لڑائی کسی اور کو حوصلہ دے گی کہ وہ لڑے، اور وہ جو بلیڈ ہوگا، وہ جو گولیاں ہوں گی، جو زہر ہوگا، موت ہوگی، موت اس انسان کا چہرہ ویسے نہیں دیکھے، اور ویسے بھی کسی ایک کی مدد کی کوشش میں موت تو فخر کی موت ہے، اور فخر کی موت، وقار کی موت، جب موت آئے فخر سے آئے، وقار سے آئے، تو ان لوگوں کو کتنی مرچیں لگیں گی جن کی وجہ سے موت کا خیال آتے تھے۔ انہیں علم ہوگا کہ وہ کیا غلطی کر رہے تھے۔ اور ہاں، جو لوگ جنہوں نے بات کی تھی کہ
ان کے والدین ان کی نہیں سنتے، ان سے نفرت کرتے ہیں، تو بچوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، وہ ان کی غلطی ہے نا۔ کیا آپ بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہیں؟ ناانصاف؟ اگر آپ ان سے تنگ آ کر اپنی زندگی ختم کرتے ہیں یا دور ہو جاتے ہیں، ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں، تو ان میں اور آپ میں فرق کیا رہ گیا؟ وہ آپ سے انصاف نہیں کر رہے، تو وہ ان کا اپنا ثواب دید ہے، ان کا دین امان ہے، ان کی انصاف ہے، ان کی برائی ہوگی، ان کو اپنا اس کا ملے گا نا۔ تو کیا آپ انصاف نہیں کر سکتے؟ آپ تو کریں اپنی جانب سے۔ میں نے ایک جمعے کے خطبے میں ایک بیان سنا تھا، اس میں ابن ابو جہل کا واقعہ تھا، ابو جہل کے بیٹے کا، کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہا کہ اپنے باپ سے بدتمیزی مت کرنا یار، حالانکہ ان کا باپ جاہلوں کا باپ مانا گیا، جو علم کا سمندر مانا جاتا تھا وہ جاہلوں کا سمندر بن گیا، جاہلوں کا باپ بن گیا، لیکن اس سے بھی بدتمیزی سے منع کیا گیا کیونکہ وہ والد تھا۔ تو ہم تو نبی پاک کے سچے امتی ہیں الحمدللہ۔ جو عیسائی ہیں وہ اگر حضرت عیسیٰ کی پیروی کرتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کی کرتے ہیں، ہر ایک نے اپنے والدین کی عزت کی، بہت عزت کی۔ تو ہمیں ان کی پیروی کرنی ہے۔ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو سلوک کیا اس حصے کی، ان کے اس سلوک کی پیروی والدین نے کرنی تھی، وہ کریں نہ کریں ان کے سردرد۔ ان کی ہمارے پیغمبروں میں سے یا ہم جن کی پیروی کرتے ہیں ان کی زندگی میں سے ہمارا حصہ تو وہ ہے نا کہ ہم نے بڑوں کا کون سا ادب کرنا ہے یا اپنے چھوٹوں کا کیسے ادب کرنا ہے، تو ان کی زندگی سے وہ نکالتے ہیں۔ میں مسلمان ہوں تو میرے نبی کا مجھے قول یاد ہے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا، نماز کی تکبیر کر چکا ہوتا، پھر امام مجھے آواز لگاتی محمد، تو میں سلام پھیر کر نکل جاتا، کچھ روایات میں نماز توڑ کر نکل جاتا ہے۔ تو میں وہ بات کیوں نہ مانوں؟ انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ جو کیا وہ سلوک میرے والدین کو ماننا ہے۔ ابھی میرا وہ وقت نہیں ہے، جب میرے بچے ہوں گے میں اس کو دیکھوں گا نا، ایسے ہی جب میرے بچے ہوں گے میں اس حصے کو دیکھوں گا کہ میرے نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ویسا کروں۔ ابھی مجھے جو حصہ دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے اپنے والد کے ساتھ، اپنی والدین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اپنی والدہ کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو مجھے اس کو اپنانا ہے۔ بھلے آگے جو مرضی کرے، جتنی مرضی گالیاں پڑے، مجھے حج کا ثواب کمانا ہے نا، میں تو کماتا رہوں گا، کیونکہ کل کو قیامت کے دن صرف اور صرف کیا ہوگا، میرے اعمال کا حساب ہوگا، ان کے اعمال کا میرے ساتھ حساب ہوگا، رتی برابر نہیں، میرے اعمال کا حساب ہوگا، مجھے اپنے اعمال کا بھگتنا نا۔ جو ملحد لوگ ہیں وہ بھی قیامت میں نہیں مانتے، تو یہاں اس دنیا میں آپ کو اپنے کاموں کا حساب دے، کسی اور کے نہیں، تو اپنے کام اچھے کر لیتے ہیں۔ ہم تو انسانیت کی عزت کریں، انسانیت کرے نہ کرے وہ علیحدہ بات ہے، ان کی انسانیت ان کے اندر، ہماری انسانیت ہمارے ساتھ۔
ہمیں تو کرنی ہے نا عزت. نہیں تو کیا ہوگا؟ جیسا معاشرہ چلتا آ رہا ہے وہ چلتا رہے گا. ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، تو ایک وقت آئے گا. میں اسٹیٹسٹکس پڑھ رہا تھا، آنکڑے ہند سے، تو اس میں آسٹریلیا میں ہر روز کے قریب، ہر روز میں تقریباً 32 سے 33 لوگ سخت ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، جو ان کی زندگیوں پر اثر کرتا ہے. اور ہمارے ہاں یہی ہے صورتحال، یہی ہے بالکل تقریباً یہی ہے. لیکن فرق کہاں آیا؟ جب وہاں عمر کا تناسب دیکھا میں نے، کیونکہ وہاں عمر 25 سے اوپر کی تھی. وہ میں مان سکتا ہوں، کیونکہ اکثر ایک آپ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں آپ، تو کئی ایک وجوہات کی بنا پہ آپ پہ اثر ڈلتا ہے. لیکن یہاں 10-12 سال کے بچے بھی اس مرض کا شکار ہیں. اور کیوں ہے؟ اکثر وہ جو 10-12 سال کے بچے شکار ہیں، وہ اس جبر کی وجہ سے شکار ہیں. ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں پنڈی سے ایک ویڈیو نکلتی ہے، راول پنڈی سے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں ایک عورت برہنہ چل رہی ہے، شوز اس نے جوگرز پہنے، اور وہ سڑک پر چل رہی ہے اور اس کی ویڈیو سامنے آتی ہے منظر عام پر. اور ہمارے لوگ ویڈیوز بنانا شروع کر دیتے ہیں یوٹیوب پر کہ میرا جسم میری مرضی کو روکنا ہوگا، یہ کہاں تک چلا گیا، یہ دیکھو یہ کہاں تک چلا گیا. حالانکہ وہ نعرہ اس بات پہ نہیں تھا، اس پہ بھی کبھی ایک علیحدہ بات کریں گے. لیکن یہ کہاں تک چلا گیا، اسے روکنا ہوگا. تحقیق کسی نے نہیں کی. ہوا کیا تھا؟ وہ ہفتے بعد جب اس بچی نے وہ ویڈیو اپنی انٹرنیٹ پر دیکھی اور پولیس میں کیس فائل کیا، پولیس نے وہ ویڈیو دیکھی، پھر کیس لکھا. ہفتے پہلے کیس نہیں لکھا، ہفتے بعد جب ویڈیو آ گئی پھر کیس لکھا. ان مجرموں کو پکڑا یا ان میں چھوڑ دیا علم نہیں، کہ اس بچی کو چاقو کی نوک پر برہنہ کیا گیا، زیادتی کی گئی. 12 کئی لوگ تھے، اور پھر اسے برہنہ چلایا گیا سڑک پر. اس بچی نے کیوں کیا یہ؟ وہ گھر میں اس کے یتیم بھائی بیٹھے تھے، یتیم چھوٹے بھائی بہن بھائی جن کو اس نے پالنا تھا، ان کی زندگی کی خاطر، کہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کا کیا بنے گا. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ لوگ چپ کیوں رہتے ہیں. اور پھر عمل تب ہوتا ہے جب کسی کی عزت نکل جاتی ہے اس کے ہاتھ سے. معاشرہ بدتر ہوتا جا رہا ہے، لیکن اسے سدھارنے کی ذمہ داری ہماری ہے. پاکستان زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ کوئی 10-13 سال کی بچی کسی اور بچی کو جنم نہ دے. ہماری ذمہ داری ہے کہ اسے ان درندوں سے بچا کر رکھیں جو اس کے ارد گرد اس کے ساتھ ظلم کرتے رہے، اور بندوق کی نوک پر اسے اس کی جان لینے سے دھمکی دیتے رہے جو اسے عزیز تھا، اس کا باپ. وہ بچی اپنی ماں گنوا چکی تھی، اپنا باپ نہیں گنوانا چاہتی تھی، تو وہ چپ رہی اور بندوق کی نوک پر ان درندوں پہ ظلم کا شکار ہوتی رہی. اور آج وہ 10 سے 13 سال کی بچی نے ایک چھوٹی گڑیا کو جنم دے دیا.
کیا ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا. حسن ہے باہر کے بچوں چھوٹے بچوں میں حسن ہے تو اسے دیکھ کر یوں پگھل جاتے ہیں کہ اس کی عزت ہی خراب کرتے ہیں. سب سے کم تر زیادتی جو میں نے جس کا کیس جو پڑھا تھا وہ ایک 6 ماہ کی بچی تھی اور اس کے علاوہ کئی کیس ہیں جو آج ٹیچرز بن چکے ہیں اور اس ظلم کا شکار رہے اور کسی کو بتا نہیں پائے. بتانے پر ان کے والدین نے انہیں چپ کروا دیا کہ بچے چپ رہو، عزت کا معاملہ ہے. اور یہ مخالف جنس بھی نہیں، اکثر میں مخالف جنس بھی نہیں ایسا کرتی، اکثر میں ہم جنس لوگ ایسا کر جاتے ہیں. لڑکوں کے ساتھ بھی ہوا، چھوٹے لڑکوں کے ساتھ، بچیوں کی استانیوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا. میں کسی جنس کو اس کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا. میں نے پوری 3 نشستوں میں کسی جنس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، معاشرے کو ذمہ دار ٹھہرایا، کیونکہ معاشرہ ایک جنس سے کبھی نہیں بنتا. معاشرہ مجموعہ ہے اور ہر ایک کی غلطی ہے. اس غلطی کو سدھارنا ہر ایک کی ذمہ داری. اپنے حصے کا سدھار تو پیدا کرو. اور ہاں، جو بچے چاہتے ہیں نا کہ آج گلا کاٹ لیں یا لٹک جائیں اس وجہ سے کہ والدہ مارتی ہے، تو میں بتا دوں کہ ویسے شاید آپ لوگوں کو علم ہو کہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو والدہ ہیں انہوں نے آپ کو جنم دیا، 9 مہینے اپنے جسم میں پالا، پھر جنم دیا، اس کے بعد آپ کو آپ کا مذہب دیا. مسلمان ہیں تو آپ کے کان میں اذان دی گئی، تحفہ ہے. آپ کو ایک خوبصورت نام دیا گیا، تحفہ ہے. وہ جو کراہتیں تھیں اس کے بعد انہوں نے بھلے آپ کو مارا ہو، پیٹا ہو، لیکن آج تک آپ کو کھلا کے بڑا بھی کیا، آپ کو پالا پوسا، اچھی تعلیم کے لیے لگایا. ہاں، آپ کو ٹائم نہیں دیا، وہ ان کی غلطی ہے. اور اس کا ازالہ کوئی نہیں کر سکتا، ان کی غلطی ہے. وہ آپ کا جتنا نقصان کیا وہ بہت بڑی غلطی ہے ان کی، لیکن کم از کم آپ تو اپنا حق ان سے ادا کیجیے کہ وہ جو انہوں نے جو درد کی لپیٹیں اپنے اندر لی، وہ قرض ہیں، وہ قرض اتار دیجیے اور آپ جا سکتے ہیں زندگی سے. کیونکہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ آپ وہ قرض نہیں اتار سکتے. احادیث میں موجود ہے نا، والدین نے وہ جو آپ کو ایک نوالا کھلایا نا، اس کو کمانے میں جتنی محنت لگتی ہے وہ محنت تو کی انہوں نے، وہ نوالا آپ کو دیا نا، اس نوالے کی خاطر ہی ان سے نفرت نہ کیجیے، اپنی زندگی کو ختم نہ کیجیے، اپنی زندگی میں سدھار لائیے. اور ہاں، نا امیدی اور مایوسی کفر ہے. اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.